بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دنیا کی جاہل ترین اقوام میں بھارت پہلے نمبر پر ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے زیادہ جاہل ترین اور بیوقوف قوم کی فہرست میں بھارت پہلے نمبر پر، اور جس کا مطلب یہ کہ جاہل ترین قوموں میں بھارت پہلے نمبر پر ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی معلوماتی رپورٹ کے مطابق بھارت میں سب سے زیادہ امکانہ اور بیوقوفانہ عقائد ہیں، اور ان بیوقوفانہ عقائد پر عمل بھی زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، بات کرتے چلیں آج کل کرونا کے حوالے سے، تو بھارت میں گائے کے پیشاب سے وائرس کے علاج کا دعویٰ گردش کر رہا ہے۔ دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انڈیا میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت کم ہے، مگر اس سے نپٹنے کے لیے دیے جانے والے گمراہ کن مشوروں کی بھرمار ہے، جس میں گائے کا پیشاب اور گوبر سے علاج آج کل سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہے ہیں۔ ایک زمانے سے انڈیا میں گائے کے پیشاب اور گوبر کو مختلف بیماریوں کے روایتی علاج کے طور پر فروغ دیا جاتا رہا ہے، اور اب حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی رکن پارلیمان سمن ہری پریا نے انہیں کورونا وائرس کے خلاف استعمال کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گائے کے گوبر کے کئی فوائد ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کو ختم کر سکتا ہے۔ گائے کا پیشاب بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ گائے کے پیشاب میں ممکنہ طور پر موجود بیکٹیریا مخالف صلاحیتوں کے بارے میں پہلے بھی تحقیق کی جاتی رہی ہے، اور ایک اور ہندو قوم پرست گرو نے انڈیا کے دارالحکومت دلی میں اسے کرونا کے علاج کے طور پر فروغ دینے کے لیے گائے کا پیشاب پینے کی تقریب بھی منعقد کی ہے۔ گائے کے گوبر سے تیار صابن کے علاوہ انڈیا میں ایک کمپنی گاؤ پیتھی سن 2018 سے ایسے الکوہل سے پاک ہینڈ سینیٹائزر بھی آن لائن فروغ کر رہی ہے جو اس کے مطابق مقامی گائے سے حاصل کردہ صاف کیے پیشاب کا حامل ہے۔ اس وقت یہ پروڈکٹ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے ویب پیج پر لکھا گیا ہے کہ طلب میں اضافے کے سبب ہم فی صارف تعداد کو محدود کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گاہکوں تک یہ پروڈکٹ پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور ہندی نیوز چینل پر یوگا سکھانے والے گرو رام دیو نے تجویز دیا ہے کہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے گھر پر ہینڈ سینیٹائزر بنائے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جولائے نامی آیورویدک جڑی بوٹی ہلدی اور تلسی کے پتے استعمال کرنے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ کے وزیر صحت انیل وج نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گوشت نہ کھائیں۔ انہوں نے ٹویٹ کی کہ سبزی خور بنے مختلف طرح کے جانوروں کا گوشت کھا کر کرونا وائرس جیسے وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس دوران ایک ہندو قوم پرست گرو نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس گوشت خوروں کو سزا دینے کے لیے آیا ہے، مگر جب مویشیوں کی پیداوار کے لیے ذمہ دار وزارت نے کہا کہ اس کی وجہ سے انڈوں اور مرغی کی فروخت میں کمی ہو رہی ہے، تو انڈین حکومت کی فیکٹ چیکنگ سروے نے اس دعوے کی تردید کی ہے، اور حکومتی وزیر گریج سنگھ نے کہا کہ انڈیا کے فوڈ ریگولیٹر کو اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ یونین منسٹر گریج سنگھ نے کہا کہ کرونا وائرس مچھلی، مرغی اور انڈے کھانے سے نہیں پھیلتا۔ مرغی اور مچھلی کے ساتھ ساتھ انڈے پروٹین کا اہم ذریعہ ہیں، اس لیے انہیں بغیر کسی خوف کے کھایا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وبا نے کئی کاروباروں کو اپنی مصنوعات وائرس کو قرار دے کر فروخت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 15,000 روپے کے اینٹی کرونا وائرس میٹرس کو وائرس سے محفوظ قرار دے کر اس کی تشہیر کی گئی ہے، اور یہانت میٹرس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر امر پارک نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ اس میں پھپھوندی نہیں لگ سکتی، یہ اینٹی الرجک، ڈسٹ پروف اور واٹر پروف ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں جا سکتا، مگر یہ اشتہار ہٹا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ہم نے اس پر رد عمل آنے کے بعد اس کی ایسی تشہیر نہیں کی۔ تو دوستو، آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے کہ ان بیوقوفانہ اور احمقانہ عقائد اور ان کی تمام باتوں سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ قوم کتنی ہی زیادہ بیوقوف ہے۔ آیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ گائے کے پیشاب سے کسی کو کوئی شفا ملی ہو اور حلال گوشت کو کھا کے اس سے انسان بیمار ہو جائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مرغی کا گوشت یا اس کے علاوہ انڈوں کے اندر پروٹین سے ہمارے امیون سسٹم کو کافی تقویت ملتی ہے، اور وہ لوگ اسی کو ہی کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گدے کے اندر اور گائے کے گوبر سے بنا سینیٹائزر، یہ سب ہی بیوقوفانہ باتیں ہیں۔ دوستو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور
ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور اس وحدہ لا شریک پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے ایسی ہی رہنمائی والی باتیں ہمیں سکھائیں کہ جن پر عمل کر کے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جسے آج کل کے جدید سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ اور میری رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہلک بیماری سے دور رکھے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔